بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی پر یہ ہماری 5ویں قسط ہے۔ اس قسط میں غزوات کی تعریف، سرایا کی تعریف، غزوات کی تعداد، سرایا کی تعداد، غزوہ بدر کیوں واقع ہوا، کتنے کفار مارے گئے، کتنے کفار گرفتار ہوئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، ان کی قبریں کہاں ہیں، وغیرہ واقعات ذکر کیے جائیں گے۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور غزوہ کی جمع آتی ہے غزوات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 19 غزوات ہوئے، جن میں سے 9 میں لڑائی کی نوبت پیش آئی۔ سرایا اس جنگ کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ نے جنگ لڑی، ان جنگوں کو سرایا کہا جاتا ہے۔ سرایا کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا 46 یعنی 46، اور بعض نے کہا 56 یعنی 56۔ غزوہ بدر کیوں واقع ہوا؟ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر شروع ہی سے ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لیکن پھر یہ ظلم و ستم مزید بڑھتا رہا۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے لیے حالات اور مشکل ہو گئے۔ مسلمانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی کفار مکہ نے سازشیں جاری رکھیں۔ مسلمانوں کی مدینے کے ارد گرد جو کفار مکہ کے اتحادی تھے، ان سے چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہیں۔ بہرحال غزوہ بدر واقع ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر ہلاک ہو گیا۔ نمبر 3، ابو سفیان اور دیگر کفار سامان تجارت شام سے لے کر مکہ مکرمہ آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ساتھ لیا اور کہا کہ جلدی سے نکلتے ہیں اور اس قافلے کو اس کا تعاقب کرتے ہیں اور سامان اس کا چھینتے ہیں، کیونکہ جنگی ماحول تھا۔ ابو سفیان کو اس کی خبر پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے مکہ مکرمہ اطلاع بھجوا دی۔ مکہ مکرمہ کے کفار جنگ کے لیے تیار ہو کر، جن کی تعداد
1000 تھی، روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور مسلمانوں سے بچ کر نکل گئے رضی اللہ عنہ، چونکہ ابو سفیان بعد میں ایمان لے کر آ گئے، صحابی رسول ہیں۔ ابو سفیان نے کفار مکہ جو جنگ کے لیے نکل پڑے تھے پیغام بھجوایا کہ میں اور سامان بالکل محفوظ ہیں، آپ لوگ واپس چلے جائیے۔ کچھ لوگ تو واپس چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم جنگ کریں گے، نکلے ہیں، لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کفار مکہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے عزم اور حوصلے کا اظہار کیا، ساتھ میں کچھ بچے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کہا کہ تم واپسی چلے جاؤ۔ اب کفار کی تعداد 1000 کے قریب اور مسلمان تقریباً 313 ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، پیسہ ہے، روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے نکل پڑے۔ بدر کے مقام پر جو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہے، کفار مکہ پہلے پہنچ گئے۔ جو زمین جہاں ریت کم تھی انہوں نے اس جگہ اپنا قیام کیا۔ اب جو مسلمانوں کے لیے زمین ہے وہ ریتیلی ہے، ریت زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم کیا کہ بارش نازل ہوئی۔ کفار نے جس زمین کا اپنے لیے انتخاب کیا تھا کہ ریت کم ہے، وہاں کیچڑ بن گیا، اور جو مسلمانوں کی زمین تھی ریت دب گئی اور اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی۔ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ۔ ابو جہل کو معاذ اور معوذ نے قتل کیا۔ 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار کو قیدی بنایا گیا۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 13 کی قبریں بدر میں ہیں۔ باقی ایک صحابی رسول جن کا نام عبیدہ بن حارث ہے، ان کی قبر مقام صفرا پر واقع ہے۔ جو 70 کفار قیدی ہوئے تھے ان میں سے ہر کافر سے 4,000 درہم فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا۔ ہاں، جو لوگ غریب تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا بغیر فدیے کے، اور جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ طے پایا کہ یہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں، یعنی تعلیم، علم۔ الحکمت ضالۃ المؤمنین حیث وجدها اخذها۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے حکمت ملے لے لے۔ تو یہاں سے کفار سے تعلیم لی جا رہی ہے کہ ان کو لکھنا آتا تھا، کہا ٹھیک ہے، جن کو لکھنا آتا ہے ان کا فدیہ یہ ہے کہ وہ 10
انصار کے لڑکوں کو لکھنا سکھائیں، بغیر معاوضے کے ہم انہیں رہا کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، دینی علم حاصل کرنا ہو تو وہ مسلمان صحیح العقیدہ سے حاصل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون آپ جہاں سے حاصل کر سکتے ہیں سیکھیں، تاکہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔